السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین، اسراء اور معراج کے واقعے پر گفتگو چل رہی تھی. آج بھی انشاءاللہ العزیز کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اسراء اور معراج سے متعلق ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم ناظرین، دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں سے میں قلموں کے چلنے کی آواز سن سکتا تھا، میں نے وہاں اقلام کی سرسراہٹ کی آواز سنی. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو احکام صادر کرتا ہے، اپنے فیصلے سناتا ہے اور فرشتے ان احکام کو، اس کے فیصلے کو قلم بند کرتے ہیں، تو قلم کے چلنے کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی معراج کے موقع پر. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 349، یعنی 1 کم 50. اور آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میں جنت میں چلا جا رہا تھا، جس وقت میں بینما انا اسیر فی الجنہ، جس وقت میں جنت میں چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں جنت کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں کناروں پر، جنت کے دونوں کناروں پر عمدہ اور خوبصورت موتی کے قبے ہیں. قبے یعنی گول گول گنبد جیسے گھر ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ بولے کہ اے اللہ کے نبی یہ حوض کوثر ہے، یہ کوثر ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں ہاتھ مارا تو اس کی مٹی کستوری جیسی خوشبودار تھی. اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6581. ان دو واقعات کے بعد آئیے اور آگے چلتے ہیں. میں آپ کے سامنے 4 واقعات پیش کروں گا انشاءاللہ. ان دو واقعات کے بعد، ان دو باتوں کے بعد 4 واقعات پیش کروں. پہلا واقعہ بنت فرعون کا ہے، دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تیسرا واقعہ غیبت کرنے والوں کا ہے، چوتھا واقعہ امت کے خطبہ کا ہے. ان 4 باتوں کے بعد انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اور بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دوران مجھے معراج کرائی گئی، میں نے وہاں عمدہ خوشبو محسوس کی. میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ عمدہ اور اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ بولے اس کا ایک قصہ ہے، اور قصہ یہ ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی. فرعون کی اس بیٹی کو ایک عورت کنگھی کرتی تھی، مشاطہ تھی، وہ کنگھی کرنے والی عورت. جب فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گئی. اس نے بسم اللہ کہا، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. بنت فرعون نے کہا کون اللہ؟ وہی جو میرا باپ ہے. کہا نہیں، یہ میرا اور تیرے باپ کا رب ہے، وہ اللہ ہے.
فرعون کی بیٹی ناراض ہو گئی، اس نے سمجھا کہ میرے باپ کے علاوہ بھی اس کا کوئی اور رب ہے. اس نے کہا اپنے باپ کو خبر دوں؟ بولی ہاں خبر دے دو. اس نے اپنے باپ کو خبر دی کہ ابو جان آپ کو رب ماننے کے علاوہ کسی اور کو یہ رب تسلیم کرتی ہے. فرعون نے اس عورت سے، کنگھی کرنے والی عورت سے پوچھا بتاؤ. تو اس نے کہا میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو میرا بھی ہے اور تیرا بھی رب ہے. فرعون بگڑ گیا اور اس نے تانبے کے ایک بڑے برتن میں تیل گرم کروایا اور تیل گرم کروا کر کے اس کے بچوں کو اور اس کو خود اس میں ڈال دیا. عورت نے مرنے سے پہلے ایک گزارش کی تھی کہ میرا ایک مطالبہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک قبر میں دفن کرنا. اس نے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا اور پھر ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو لایا گیا اور تانبے کے بڑے برتن میں کھولتے ہوئے اور گرم تیل میں ایک ایک بچے کو ڈال دیا گیا اور وہ بچے تڑپ تڑپ کر کے مر گئے. یہاں تک کہ آخری بچہ دودھ پیتا اور شیر خار بچہ لایا گیا. ایسا لگا کہ اب عورت اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گی. اسی وقت اس بچے نے کلام کیا اور کہا اے میری امی جان آپ کود جائیں، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے. اور یہ عورت کود گئی. اس حدیث کو مسند احمد میں اور ابن حبان میں روایت کیا گیا ہے اور محققین اور محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اس حدیث میں ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے. وقت ذرا مختصر ہے اور تھوڑا ہم فوری طور پر آگے بڑھ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مجھے معراج نصیب ہوئی میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. ابراہیم علیہ السلام بولے کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور انہیں خبر دیجئے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور پانی اس کا بہت شیریں ہے اور جنت میں جھاڑ لگا سکتے ہیں. آپ خبر دیجئے اپنی امت کو جنت میں درخت لگا سکتے ہیں، پلانٹ اور پودے لگا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا ہے. اس سے ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اس امت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کو سلام پیش کر رہے ہیں. محترم ناظرین، آئیے اور دو قدم آگے بڑھتے ہیں. میں نے جو حدیث آج کے پروگرام کے شروع میں ہی جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس وقت اللہ رب العالمین نے مجھے معراج کرایا میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے بنا دیے گئے تھے. ان تانبے کے ناخنوں سے وہ لوگ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل بولے ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں. ایک آدمی کی بات کو لے کر کے دوسرے آدمی تک اس مقصد سے پہنچاتے ہیں تاکہ دونوں میں لڑائی ٹھن جائے اور دونوں میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے، دونوں میں جنگ ہو جائے. یہ غیبت اور چغلخوری کرنے والے لوگ ہیں جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو پر حملے کرتے تھے، طعن و تشنیع کیا کرتے تھے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. اس سلسلے کے چوتھے واقعے تک ہم پہنچتے ہیں. ان دو پوائنٹ کے بعد یہ چوتھا پوائنٹ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آگ کی قینچیوں سے لوگ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے. کیا ہے؟ آگ کی قینچی ہے، آگ کی، جہنم کی آگ کی قینچی ہے اور اس قینچی سے اپنے ہونٹوں کو کتر رہے تھے، کاٹ رہے تھے. میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جبرائیل بولے ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، واعظین ہیں، دعات ہیں، مبلغین ہیں جو
لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اوروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود بھلائی پر گامزن نہیں ہوتے. ان کے قول میں اور عمل میں تضاد ہوتا ہے. یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ان کی کہی ہوئی بات ان کے کرتوت کے مطابق نہیں ہوتی ہے. ان کے اعمال کچھ اور ہوتے ہیں, ان کے اقوال کچھ اور ہوتے ہیں. یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں جو دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, اچھی اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور خود ان نصیحت کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ اس حدیث کو بھی مسند احمد میں درج کیا گیا ہے. یہ 4 پوائنٹ کے بعد آگے چلتے ہیں. ایک بڑا سوال یہاں یہ ابھرتا ہے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ ابن ابی العز الحنفی فرماتے ہیں شرح العقیدہ طحاویہ کے اندر کہ امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ہاں, خاص طور سے اختلاف اس بات میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. کچھ لوگ اس کا اس بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی نفی کرتے ہیں, یعنی کچھ لوگ قائل ہیں اور کچھ لوگ اس کے منکر ہیں. آئیے میں ایک شاندار روایت آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث صحیح بخاری شریف کی 48 اور 55 4855 نمبر کی یہ حدیث ہے. مسروق روایت کرتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پوچھا کہ اے امی جان, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ, اپنے رب کو دیکھا تھا اللہ کے نبی نے؟ بولی کہ تمہارا یہ سوال سن کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں تمہیں آج 3 باتیں بتلاتی ہوں, اور جو اس سلسلے میں بات کرے سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے. جو شخص یہ کہے کہ نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معراج کے موقع پر اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ شخص جھوٹا ہے. پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں, یعنی انسان کی آنکھیں رب تک نہیں پہنچ سکتی ہیں, حالانکہ اللہ رب العالمین ادراک کر سکتا ہے نگاہوں کا, یعنی لوگوں تک اس کی نگاہ پہنچ سکتی ہے لیکن لوگوں کی نگاہیں رب تک نہیں پہنچ سکتی ہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, اور اللہ رب العالمین باریک بھی ہے, خبر رکھنے والا ہے. اور بولی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. کسی انسان کے شایان شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ڈائریکٹ بات چیت کرے. ہاں, وہی بھیج کر کے یا پیغامبر کو, سفیر کو بھیج کر کے, یا پردے کے آڑ سے وحی کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد بولی جو شخص یہ کہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کل اور غیب کی باتیں معلوم تھیں, وہ شخص جھوٹا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی انہوں نے تلاوت فرمائی. کسی انسان کو معلوم نہیں کہ آئندہ کل وہ کیا کمائے گا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں آئندہ کل کی باتیں معلوم تھیں تو وہ شخص جھوٹا ہے. اور تیسری بات بولی کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی نے کوئی بات چھپا لی وہ شخص بھی جھوٹا ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ کی طرف جو وحی نازل کی جاتی ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں چھپائی, امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا. اسی کی تائید میں, سپورٹ میں 2 روایتیں اور پیش کروں گا. وہ روایتیں صحیح مسلم شریف کی ہیں 178 اور 179, دو حدیثیں ہیں آگے پیچھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟
اللہ کے نبی بولے نور انا وراہو، وہ تو نور ہے، اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں میں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 5 باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو سوتا ہے اور نہ اس کے لیے مناسب ہے کہ سو جائے، اور میزان یعنی ترازو کو وہ پست کرتا ہے اور اسے اوپر اٹھاتا ہے، اور لوگوں کا عمل، رات کا عمل دن سے پہلے پیش کیا جاتا ہے اور دن کا عمل رات سے پہلے پیش کیا جاتا ہے. رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات، حجابہ النور، اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان نور کا پردہ ہے، نور کی چادر تنی ہوئی ہے، بیچ میں اللہ کا نور حائل ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے. لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ. اگر یہ نور کی چادر ہٹ جائے، نور کا پردہ ہٹ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا جاہ و جلال، اس کے چہرے کے انوار مخلوق کی ہر شے کو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک پوری مخلوق کو جلا کر راکھ کر دیں گے. ان 3 روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان ننگی آنکھوں سے، کھلی ہوئی آنکھوں سے معراج کے موقع پر دیکھا تھا، ان کی بات درست نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا تھا. پھر کسے دیکھا تھا؟ سورہ نجم کی جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر میں علماء یہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی جبریل امی کو دیکھا تھا. اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوئے، بیت معمور تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی، 5 وقتہ نمازیں فرض ہوئیں. یہ سب صحیح ہے، لیکن کھلی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب سے یہ ایک بار گزارش کی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ہاں میں اپنا ریفلیکشن، اپنی تجلی طور پہاڑ پر ڈالوں گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صیقا. جب اللہ رب العالمین نے اپنا عکس، اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. دنیا کے اندر کوئی بھی آنکھ اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کر سکتی ہے. ہاں یہ موقع ملے گا متقیوں کو، جنتیوں کو جنت کے اندر کہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار نصیب کرائے گا. اور خاص طور سے روزے داروں کو جو 2 خوشی ملے گی، ان میں سے ایک خوشی یہ ہوگی جب وہ افطار کے وقت افطاری کرتے ہیں، دوسری خوشی جب وہ جنت کے اندر رب کا دیدار کریں گے. محترم ناظرین، اب ہم آخری پوائنٹ پر آتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے واپسی ہو رہی تھی، روایتوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل لے کر کے آئے اور 7 آسمانوں سے بیت المقدس پہنچے، پھر بیت المقدس سے مکۃ المکرمہ پہنچے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت جبریل مجھے لے کر کے آ رہے، راستے میں فلاں مقام پر ایک قافلہ جو گزر رہا تھا اس سے ہماری ملاقات ہوئی. قافلے کا سردار بھی تھا، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. میں جب ان لوگوں سے گزر رہا تھا تو میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور بولے کہ یہ تو محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واقعے کی خبر اللہ کے نبی نے اہل قریش کو، مکے والوں کو دی تھی، لیکن ان لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور ان سچی نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی اس کے قائل نہ ہوئے. آخری روایت 4710 نمبر صحیح بخاری شریف کی یہ روایت. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قریش نے اس واقعے کی تکذیب کی، کس واقعے کی؟ راتوں رات آپ سفر کر کے صبح میں مکہ میں داخل ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے مل گئے.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی ہے، میں نے جنت دیکھا ہے، جہنم دیکھا ہے، میں نے انبیاء کی امامت کرائی ہے، اور وہ انکار کرنے والوں میں پیش ابو جہل تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لما کذبتنی قریش کنت فی الحجر، جب قریش نے میری تکذیب کی، ان واقعات اور ان احوال کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، نہیں مانا، تو میں حجر میں کھڑا ہوا، یہ خانہ کعبہ کے دائیں طرف کا جو حصہ ہے، چھوڑا ہوا حصہ حجر اور حتیم، وہاں میں کھڑا ہوا، اور لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا، اور یہ سوال تھا مسجد اقصی کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں۔ یہ کفار اور یہ مشرکین وہاں آیا جایا کرتے تھے تجارت کے لیے اور دوسرے مقاصد کے لیے، یعنی مکے سے مسجد اقصی آیا جایا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پہلی بار ہوا تھا، مختلف سوالات کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کا پورا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، مسجد اقصی کا پورا منظر، پوری سین میری نگاہوں کے سامنے، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ مسجد اقصی کے بارے میں جو ہم سوالات اس پیغمبر سے کر رہے ہیں، جوابات تو بالکل صحیح ہے، نقشہ تو پورا ٹھیک بتلا رہے ہیں، اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس تشریف لائے، نبی کے احوال اور واقعات سنتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے پاس میں آج سے نہیں بہت پہلے سے وحی آ رہی ہے، اور جس شخص کے پاس میں وحی آتی ہو اس کے لیے یہ سب باتیں کوئی بعید اور کوئی مشکل نہیں۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر کا لقب پڑ گیا صدیق، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے، وہیں سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ محترم ناظرین، علماء نے ایک اور بات کی صراحت کی ہے، کہا کہ بھی مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تو آپ نے براق سواری کا استعمال کیا تھا، یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بیت المقدس سے یعنی مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کا جو سفر ہوا، وہ سفر بذریعہ براق ہوا تھا یا نہیں؟ اکثر علماء کا خیال ہے کہ سیڑھیاں نصب کی گئی تھیں، سیڑھیاں، اسٹیپس لگائے گئے تھے، اور اس کے ذریعے آپ نے سفر کیا تھا، کیونکہ کسی حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں ملتی ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیوں اور محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع کیوں دیا تھا؟ یہ موقع آپ کو اس لیے دیا گیا تھا کہ پے در پہ صدمات سے دوچار تھے، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بات کے لیے تسلی دے رہا تھا کہ زمین والے اگر آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں تو آسمان والے آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اسراء اور معراج کا فائدہ اور اس کا مقصد اللہ نے خود بیان کر دیا سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے اندر، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں، ان کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ کل کے پروگرام میں تقریباً 8 پوائنٹس میں نے ذکر کیے تھے، اور آج بھی تقریباً 4 اور 2 پوائنٹ، اور آج بھی 8 پوائنٹ ذکر کیے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔